کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اسی آیہ کریمہ کی تشریح میں آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں ایک بہت بڑے امام صاحب کشف گزرے ہیں، ان کا نام تھا امام اتبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے در دولت پہ بیٹھا ہوا تھا. فرماتے ایک عربی آیا، دیہات کے رہنے والا، آ کر اس نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سلام عرض کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، قربان جاؤں میں ان راہوں پر جن راہوں میں حضور آپ چلا کرتے تھے. حضور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر قرآن کا جو آرڈر ہے، قرآن کا جو حکم ہے، اگر تم سے خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا، میں قرآن کے فرمان کے مطابق آپ کے در پہ حاضر ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں اور اللہ سے مجھے بخشش لے دیں. یہ باتیں کرتا رہا. امام اتبی فرماتے میں اس کی باتیں سنتا رہا. کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر بارگاہ مصطفیٰ سے چلا گیا. آپ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا. فرمایا خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی دیدار ہوا. سرکار نے مجھے فرمایا اتبی کھڑا ہو، جا وہ جو عربی آیا تھا، جو بخشش کی طلب لے کر آیا تھا اور آ کر کہہ رہا تھا حضور میں نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے فرمان کے مطابق آپ کے در پر آیا ہوں، آقا آپ اللہ کی بارگاہ سے مجھے بخشش کا پروانہ لے دے. فرمایا اس کے پیچھے جا اور جا کے اسے خوشخبری سنا کہ اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. اس روایت کو ایک نے نہیں 20 نے نقل کیا ہے، اور جنہوں نے نقل کیا ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء جن کا نام ثقات میں آتا ہے، انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا وہ عربی، وہ دیہاتی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش کا پروانہ لے کر گیا. اور نبی علیہ السلام نے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ بخشش ہو گئی ہے تو سو ہو گئی ہے، اسے بتانا ضروری تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کی تسلی اور تشفی کے لیے بتانا ضروری تھا، تاکہ آنے والا جو مجدہ جافدہ لے کر جائے، آنے والا جو پیغام لے کر جائے، آنے والا خوشخبری لے کر جائے، اسے پتہ لگ جائے میں آیا تھا دربار مصطفیٰ پر تو خالی نہیں گیا، دامن میں میرے خیرات مجھے ڈال کر مجھے واپس بھیجا جا رہا.